والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امر واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاطمۃ بدعۃ منی آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا البلاغ المبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماند الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک مہینے کے صدقے میں پوری دنیا کی مشکلات کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کچھ چیزیں آج بھی سمجھنے کی ہیں کہ جس دور میں بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، اس دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے، عورت کے حقوق کا نعرہ بلند کیا، اور خالی پھر صرف نعرہ بلند نہیں کیا، کھل کے تربیت کر کے دکھائی، کھل کے پیار فرمایا، کھل کے۔ اور جو چارٹر، جو حقوق عورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں، جو حقوق، وہ دنیا میں نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کسی نے دیے ہیں، کیونکہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ہے، جو دائمی احکامات، جو وحی کا نزول، جو رشتہ، وہ اور کسی کا نہیں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کھل کے کرنی چاہیے۔ ہم لوگ کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں کہ جو بیوی پہ فٹ ہو، وہ فوراً جا کے ہم لوگ اس کو جا کے سنا دیتے ہیں، فوراً، حالانکہ وہ وہ چیز ہمیں اپنی بیٹی کو کہنی چاہیے، اپنی بہن کو کہنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری بات کا اثر لے گی، ہماری گفتگو کا، ہماری بات کا اثر لے گی۔ اگر ہم وہی بات اپنی بیوی کو کہیں گے، وہ تو پہلے ہی کہے گی کہ آپ تو میرے مخالف ہیں۔ ہمیں وہی بات، وہی شے، وہی چیز اپنی بیٹی کو، بہن کو سمجھانی چاہیے۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جو عورت تربیت یافتہ ہے، جو عورت تربیت یافتہ ہے، بس یہ بات حرف آخر ہے، اول میں بھی اور آخر میں بھی یہی بات ہے کہ جو عورت تربیت یافتہ ہے، وہ اگلے گھر جا کر، وہ گھر جتنا مرضی کھنڈرات بھی ہو، وہ اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اور جو عورت، جو بچی تربیت یافتہ نہیں، بغیر تربیت یافتہ ہے،
وہ جتنے مرضی محلوں میں جا کے اس گھر کو کھنڈرات بنا دیتی ہے کہ بس بات حرف میں آخر ہے، اول میں بھی یہی اور آخر میں بھی یہی ہے. کیونکہ گھر کو سینچنا، خوبصورتی بنانا یہ عورت کا کام ہے، اور تربیت کرنا یہ ماں کا بھی کام ہے، باپ کا بھی کام ہے. لیکن بچیوں کی طرف دیکھنا آج کل کے دور میں دونوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو، بیٹوں کو ان کی تربیت کی جائے. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ جب بھی غلاف چڑھا ہے، قیمتی چیز کوئی چڑھتا ہے، کبھی کیمسٹری، کبھی فزکس، کبھی میتھمیٹکس، کبھی بایو کو غلاف نہیں چڑھا. جب بھی چڑھا بیت اللہ کو چڑھا، جب بھی چڑھا قرآن مجید کو چڑھا. یہ بیٹی بہت خوبصورت چیز ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی شے ہے، بہت خوبصورت چیز ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت حقوق دیے ہیں، بہت حقوق دیے ہیں. مرد کو وراثت میں سے، مرد کو، عورت کو اللہ پاک نے 2 حقوق دیے ہیں جائیداد کے. ایک حقوق اس کی باپ کی جائیداد میں سے ہے، دوسرا حقوق اس کو اس کی خامد کی جائیداد میں سے بھی دیا ہے. ظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ آدمی کو 2 حصے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی سہولیات کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس کو 2 حقوق دیے ہیں. ہمیں اپنی بیٹیوں کو خوبصورتی کے ساتھ، تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ جی اب ڈنڈا پکڑ لیا ہے جائے منہ پہ ہنسی نہیں آنی چاہیے، یہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کھل کے تربیت فرمائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب گھر تشریف لایا کرتے تھے تو وہ دروازے پر آ کر سلام کہا کرتے تھے، السلام علیکم. فرماتی ہیں کہ میں سوال کا جواب دیتی تھی سلام کا، میں آگے سے کہتی تھی وعلیکم السلام، اور ساتھ ہی میں حضرت فاطمہ کو آواز دیتی ہے، فاطمہ سنتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ آگے سے کہتی جی اماں جی سنتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میں آگے سے کہتی کہ تمہارے بابا جان دروازے پر آئے ہیں. اپنا ہی گھر ہے. نمبر 1 چیز دیکھیں، سلام لے کے آیا آقا کریم علیہ السلام. اور جب تک حضرت فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کر آ کر دروازے سے نہیں لے کے جاتی، نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے. یہ پیار ہے، یہ تربیت ہے. اولاد ماں باپ دونوں سے پیار کرتی ہے، لیکن جو اٹیچمنٹ اس کی ماں کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، اس کے باپ کے ساتھ بھی نہیں ہوتی. حالانکہ ان کی ماں غلط بھی ہو، لیکن وہ اپنی ماں کو غلط نہیں کہیں گے. کیوں؟ ان کا ماں کے ساتھ ایک رشتہ ایسا کرنا بھی چاہیے. ماں ہے، اللہ نے بہت رتبہ دیا ہے، اس میں کوئی نہیں، کرنا چاہیے، بہت کرنا چاہیے، ماں ہے. لیکن جو بات میرے عزیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں ہی نے بھی تربیت کرنی ہے، ماں نہیں، کہ تربیت بھی ماں نے ہی کرنی ہے. جیسا آج کل کا دور جا رہا ہے، جو معاملات ہیں، جو بھی کام ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے کہ آپ لوگوں کی رول ماڈل، آپ لوگوں کی آئیڈیل حضرت فاطمہ ہے.
آج کل کے دور میں کیا اتنا غریب کوئی باپ ہے کہ جس کی بیٹی اتنا کوئی آج کل کسی کی بیٹی کام کرتی ہے کہ جس کی بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں پاؤں میں کام کر کر کے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی بھی پیستی, پھر گھر کی لیندہ پوتی بھی کرتی. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کی خدمت بھی کرتی, اور حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی دھیان رکھتی, اور امام حسن امام حسین کی بھی کھل کے تربیت کرتی. اور دیکھ لیں جن ماؤں کی ایسی تربیت ہوتی ہے وہ پھر میدان کربلا کے شہزادے نہیں کرتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب بچیوں کو تقریباً یہ بات پتہ ہے کہ جب انہوں نے 3 رمضان المبارک ان کا یوم وصال ہے, ان کا جب وصال ہوا ان کو رات کے اندھیرے میں ان کی تدفین کی گئی. رات کے اندھیرے میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا, رات کے اندھیرے میں, لیں رات کے اندھیرے میں. اور قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کتنا؟ 50,000 سال کا. اس دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب اولیاء اللہ لوگ ہر بندہ اپنی نظر جھکا لے, یا اللہ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نظریں جھکا لو. ان کو ہم سب کی نظریں جھکا کر حضرت فاطمہ الزہرا کی سواری گزرے گی. قیامت کے دن بھی ان کے پردے کا یہ عالم تھا. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے, ہر چیز کو دیکھنا چاہیے, ہر شے کو دیکھنا چاہیے. اور پھر ان کو رتبہ کیا ملا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ, عورتوں کی سردار, یہ رتبہ ملتا ہے. ہم اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سمجھائیں, ان کو ان کا رول ماڈل حضرت فاطمہ رکھیں. نبی کا پاک علیہ السلام نے کھل کے تربیت فرمائی. آپ بھی کھل کے کریں, سنت ہے. اولاد کی تربیت کرنا سنت ہے, اور یہ رحمت ہے. یہ بیٹی بہت ہی خوبصورت چیز ہے, یہ رحمت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. 4 شہزادیاں ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تینوں بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام سے رکھے. اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی نسل کا بیان اب چلنا بھی حضرت فاطمہ سے بیان کیا. اپنی بیٹیوں کو پردے کی بتائیں, پیار سے خوبصورتی کے ساتھ ان کی تربیت کریں, ان کو چیزوں کا بتائیں. یہ نہیں کہ ڈنڈا پکڑ لیا اور ہنسنا نہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں. کھل کے. آقا کریم علیہ السلام تو جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتے تو کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے, چیزوں کو سمجھنا چاہیے. بڑی ضروری ہے, بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ان کو بتائیں, ان کو چیزیں بتائیں, ان کو سمجھ لگے, تاکہ اگلے گھر میں جائے, جس گھر میں وہ جائے ان کو تکلیف محسوس نہ ہو.
اگلا گھر جا کے خوشحال بنا دے، خوشحال کر دے اگلا گھر جا کے۔ یہ کام ہم سب پوری امت مسلمان ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرنا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس چیز کے اوپر فکر کرنی چاہیے، اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، بات میرے عزیز سمجھنی چاہیے کہ یہ بڑا ہی ضروری ہو گیا، بہت ضروری، بہت ضروری ہو گیا، بہت ضروری۔ یہ ترازو کو پکڑیں، اس کے اوپر تولیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں، کھل کے کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو غلطی کرنے پر مارے نہیں، وہ چیز ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جائز خواہش بھی آپ کی اولاد کے لیے بہتر ہے، بالکل نہیں۔ اس کو آپ لوگ دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ کیا بہتر ہے ہماری اولاد کے لیے، جائز خواہش بھی اس کو دیکھیں، کیا اس کو دین اور دنیا میں اس کا فائدہ ہے، اس چیز کا یا فائدہ ہے، تو پھر اس کو وہ چیز مہیا کریں۔ یہ نہیں کہتا کہ ان کو چیز ان کو دینی بند کر دیں، لیکن ان کو جائز چیز بھی ٹھہر ٹھہر ہر چیز طریقے سے پوری کریں۔ تربیت دیکھنی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی دیکھیں کہ اپنے شہزادوں کی اس طرح کی تربیت کی، چھوٹے چھوٹے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، چھوٹے چھوٹے، اور روزے رکھے ہوئے ہیں۔ روزے کی حالت میں کچھ جو تھے ان کی روٹیاں پکائی حضرت فاطمہ نے، اور روزہ افطار کرنے لگے ہیں، اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مانگنے والا آتا ہے، اور وہ جا کے اٹھ کے بچے چیزیں ادھر دے آتے ہیں، کھانا پینے والی چیز دے آتے ہیں، اور پھر وہی کھجور کے ساتھ روزہ افطار بھی کرتے ہیں، اور اگلے دن بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ لوگ آج بڑی اٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں کہ 3 دن کیسے کوئی بھوکا رہ سکتا ہے، جن کی شروع سے ہی یہ تربیت ہو، شروع سے ہی 3 دن اس طرح روزہ رکھنا اور روزہ کھولنے کی عادتیں، یہ ہے تربیت۔ اور حضرت فاطمہ کی تربیت وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، پیار سے، خوب